ہاں جی بالکل، میں اب دوسرے ایک پوائنٹ پہ بیٹھا ہوں بڑے خوبصورت انداز میں۔ یہ شملہ ہل ہے، ہمارا ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا ایک شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، جو ہمیں صوبہ سرحد پہلے اس کا نام تھا، اب خیبر پختونخوا بولتے ہیں اس کو۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ضلع ایبٹ آباد ایک منفرد اور خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے کوآپریٹو قسم کے اور بڑے خوبصورت انداز میں ان کا ایک ماحول ہے، ایک کلچر ہے اور ان کی ایک تہذیب ہے۔ اگر یہ میں بات کروں، اگر اس کو تو بلندی کے لحاظ سے سب سے بلند ترین علاقہ ہمارا ضلع ایبٹ آباد ہے، اور ضلع ایبٹ آباد ہمارے اس ہزارے کا ایک صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک صدر مقام ہے ضلع ایبٹ آباد کا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے بھی بہت جو ہے، اگر بات کریں تو ہاری پور سے جو ہمارا جو ٹریک شروع ہوتا ہے، ہاری پور سے حویلیہ ایبٹ آباد، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہ پہاڑوں کا حسین سنگم ہے۔ اور اگر ہری پور سے اگر آپ آئیں موٹر وے پہ تو آپ ایبٹ آباد کی طرف نکلتے ہیں۔ اگر ہری پور سے آپ نکلتے ہیں تو بائی جی ٹی روڈ بھی ہمارا جو ہے اس میں بڑا اچھا ہے۔ ٹریفک کی کوئی مسائل نہیں ہے جی، ہر وقت ٹریفک ملتی ہے جی، اسٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہائش بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور جو باہر سے جو ڈیلیگیشن آتے ہیں، جو ٹورسٹ آتے ہیں یا وہ سیر و سیاحت کے جو لوگ آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد جو ہے، اس کے اگر ایبٹ آباد اگر پہنچتے ہیں تو یہاں سے دو آپ کو راستوں کا تعین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں سے ایبٹ آباد سے آپ جو ہے ایبٹ آباد سے آپ جہاں اپنے میپ کے لحاظ سے جو نقشے کا جو ترتیب ہے ٹریولنگ کے لحاظ سے، آپ ایبٹ آباد سے گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ چاہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے نتھا گلی کی طرف نکل جائیں، نتھا گلی بگنوتر، نتھا گلی مری ایوبیہ خانوس پور، اور یہ بھی گلیات کا علاقہ ہے اور بڑا ڈیولپمنٹ ہے اس علاقے کی، اور بڑی خوبصورت ہے۔ روڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے خوبصورت روڈ ہیں اور بڑے جو ہے ٹریک کے روڈ ہیں۔ اگر ایبٹ آباد سے اگر آپ جائیں تھوڑا سا تو مانسہرہ کی طرف آپ چلے جائیں، ایبٹ آباد میں ٹھنیانی بھی موجود ہے، اور ایبٹ آباد سے اگر آپ جائیں کاغان، نران، شوگران اور جھیل سیف الملوک کی طرف، تو وہ آپ کو آگے ایبٹ آباد سے 35-40 کلومیٹر آگے مانسہرہ کا جو علاقہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ مانسہرہ میں آپ جا کے سٹے کر سکتے ہیں۔ مانسہرہ سے آپ کو دو ٹریک ملیں گے۔ ایک ٹریک آپ کو ملے گا جو ٹریولنگ کے لیے، گائیڈ کے لیے، پوری دنیا کو یہ میسج ہے کہ اگر آپ مانسہرہ پہنچتے ہیں تو مانسہرہ سے آپ فرسٹ ٹریک جو تھا وہ آپ براستہ مظفر آباد بھی آپ جا سکتے ہیں، گڑھی ابھی بولا مظفر آباد، چناری چکوٹھی نکیل سیکٹر کی طرف اگر آپ نکلنا چاہیں تو وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اگر مانسہرہ سے آپ اگر جانا چاہیں تو آپ جو ہے وہ کاغان، نران، شوگران، جھیل سیف الملوک کی طرف جو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چین کو جانا چاہیں، چائنا کو جانا چاہیں تو اس کے لیے علیحدہ ٹریک ہمارا ہے، تھرڈ ٹریک جو ہے ہم جس کو کہتے ہیں، وہ ٹریک ہمارا جو ہے وہ ہمیں بٹگرام، چترال اور کوہستان کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گلگت کی طرف یہ ہمارا یہ ٹریک ہے، یہ لے کے ہم کو جا رہا ہے۔ موسم اگر کی بات کروں تو موسم اگر گرمیوں کے سیزن میں جون، جولائی، اگست میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں گرمی ہوگی، تو یہ اس علاقے میں بھی گرمی، تو یہ آپ غلطی پر ہوں گے، کیونکہ موسم جو ہے یہاں پہ بدلتے اور کڑوٹ بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی سردی ہو جاتی ہے، اور سردی میں بھی بہت سارے یہاں پہ اپنے گرم سویٹر وغیرہ اور چیز ٹیکس وغیرہ کرتے۔ تو موسم اگر کی بات کریں تو موسم جو ہے اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کولڈ کس کے لیے گرم اشیاء ہے وہ آپ کو ساتھ لے کے آنی پڑے گی۔ ٹھنڈے موسم گرمیوں میں اور ٹھنڈا موسم انجوائے کرنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں۔ بادل چھائے رہتے ہیں، برسات اور بادلوں کا کوئی نہیں ہے کہ کسی وقت بھی موسم جو ہے اپنی ٹریک پہ آ جاتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں اور یخ بستہ ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں۔
یہ تو ایبٹ کا وہ حسین سنگم ہے کہ پاکستان کا یہ دل جو ہے، یہ گلیات جو ہے ہمارا ایبٹ، یہ گاڈ گفٹ ہے۔ گاڈ گفٹ کا مطلب یہ ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی افادیت کے لیے، اس میں صاف اور شفاف جو ہے چیزیں وہ ساری پروموٹ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پہ ملتی ہیں۔ تو آمد و رفت کے لحاظ سے جو ہے یہ علاقہ بڑا خوبصورت ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور یہاں پہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں، اور اپنا جو ہے بڑے دور دراز سے جو ہے پنجاب سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک پرفضا مقامات ہے، اور پرفضا مقامات کے لیے آپ کو ٹریولنگ کرنے کے لیے بغیر کسی دقت کے اور بغیر کسی تکلیف کے اپنی آزادی کے ساتھ وی وانٹ فریڈم کے لحاظ سے آپ اپنی انجوائمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ موسم کی جو گرمیاں، سردیوں میں تو سخت سردی ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اسنو فال بھی ہوتی ہے، اور جون جولائی کے اگست کے مہینے میں موسم ٹھنڈا اور سرد ہوتا ہے، اور ٹھنڈ یخ بستہ ہوائیں چلتی ہیں۔ تو یہ سیزن کی جو ہے یہ سطح سمندر سے 2000 فٹ بلند ہونے کی وجہ سے بہت ساری یہاں پہ خوبصورتی اور مناظر کی عکاسی کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر گورنمنٹ کی جانب سے اگر بات کریں تو گورنمنٹ نے یہاں پہ ٹریولنگ کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے، اور جو ہماری یہ ٹریولنگ جو ہے اس ادارے کو پروموشن کے لیے بڑی ایجنسیاں، بڑے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا فالو بیک ملتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں، کوآپریٹو ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور دیگر جو ایسے ادارے، یا قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی بات کریں تو وہاں بھی چیک اینڈ بیلنس ہے جی، کسی کو بھی کوئی دقت اور پریشانی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی لائق نہیں ہوتی۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ بالخصوص جو ہے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آئیں، بڑی آزادی کے ساتھ گھوم پھر کے جائیں، اور اپنے جو زندگی کے لامحات ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت میں موجود ہوں ایبٹ شملہ ہل پر۔ ایبٹ اگر آئیں تو میرے خیال میں 2-3 کلو کی مسافت پر یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور بلند ترین یہ پہاڑ ہے، اور اوپر آپ بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، روڈ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہاں آئیں اور زو بھی دیکھیں، چڑیا گھر بھی چھوٹا سا بچوں کے لیے بنایا ہے، ٹریک بنایا ہے، اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں تاکہ آپ کو بڑی آسانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے نیکسٹ ٹریک پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، بڑوں کے لیے بڑے اچھے لمحات ہیں، خوشگوار لمحات ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز کے لمحات ہیں۔ تو اس کی عکس بندی اور فلم بندی کے لیے ہمارا جو ولاگ ہے وہ بڑا کارآمد ہے۔ تو آپ سے آخر میں یہ، اگر آپ اچھی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علاقائی جو کلچر ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس علاقے کی پروموشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاقے کے آپ دور دراز سے آنے والے کی معلومات لینا چاہتے ہیں، تو وہ ہمارے چینل پر براہ راست کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں، اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب بھی کریں۔ ہمارے چینل جو ہے وائس آف پبلک نیوز یوٹیوب چینل پر بھی یہ پروگرام ہمارا جو آن ایئر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پروگرام ہمارا فیس بک چینل ہے وائس آف پبلک نیوز، اس پر بھی یہ آن ایئر ہوتا ہے۔ آپ کی لائک، کمنٹس اور شیئرنگ اور سبسکرائبنگ جو ہے وہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے حوالے سے جو ہے آپ کو معلومات فراہم کرے گی۔ اگر آپ کو کسی علاقے کی معلومات چاہیے ہوگی تو آپ ہمیں کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنا نمبر بھی سینڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس علاقے کی مکمل دستاویزی ڈاکومنٹری پروف ہم آپ کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے ٹریک کی طرف جا رہے ہیں، آگے جو شملہ ہل کی جو ارد گرد کے ماحول ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو پروف کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر ارشد جمال آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔